السلام علیکم دوستو، میں آپ سب کا خوش آمدید کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستو، اس سے پہلے بھی میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیو بناتا تھا، وہ چینل میرا بند ہو گیا کسی وجہ سے، تو پھر میں ابتدا کر چکا ہوں نئے چینل کے ساتھ کہانی کے اس دنیا میں۔ آپ سب تمام دوستوں کا سواگت کرتا ہوں میرے چینل پر۔ یہ آج کا میرا پہلا ویڈیو ہے، ایسے اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو آتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑیں۔ تو دوستو، آغاز کرتے ہیں۔ شرک وہ گناہ ہے جس کے ذریعے شیطان ابتدائے عالم سے انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتا چلا آیا ہے۔ اس نے ایک سچے معبود کی جگہ انسانوں کو کئی جھوٹے اور کلائی خداؤں کی عبادت کی طرف ڈالا ہے۔ دوستو، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جہاں انسان نے پیسے، صحت، پیدائش اور موت کی الگ الگ باتوں کو تراشا، وہیں اس نے بہت سے خداؤں کو اپنی نفرت اور غصے کے اظہار کے لیے بھی رکھا ہے۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں چند ایسے دیوتا یا جھوٹے معبود ہیں جنہیں لوگ خدا یا دیوتا یا گوڈ کا درجہ دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان سے انتہائی نفرت بھی کی جاتی ہے۔ دوستو، ہمارے آج کی ویڈیو چند ایسے ہی باطل خداؤں پر مبنی ہے جو پچھلے ہزاروں سالوں سے لوگوں کی لعنت اور ملامت اور نفرت کی شکار ہو رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس معلوماتی سفر کو۔ ایرس۔ یونان کے دیوملائی داستانوں میں ایرس نام کا یہ ایک نہایت طاقتور دیوتا یا خدا کا ذکر ملتا ہے جو یونان کے باطل خدا زیوس کا بیٹا تھا۔ یونان کے لوگ ایرس کو ایک دیوتا کا درجہ دیتے تھے، لیکن یہ ان کے نزدیک انتہائی قابل نفرت اور ناپسندیدہ دیوتا تھا۔ یونان میں ایرس کو جنگ و جدل اور قتل و غارت کا دیوتا کہا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کے نزدیک ایرس کو کسی بھی قوم یا ملک پر جنگ مسلط کرنے کی ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ یونان میں ایرس کی عبادت تو کی جاتی تھی، تاہم ایرس کے مجسموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا بنایا جاتا تھا تاکہ یہ ہمیشہ قابو میں رہے اور ان کی زمین پر عوام جنگ سے محفوظ رہے۔ دوستو، ہالی ووڈ میں بننے والی مووی میں بھی آج بھی یونان کے جھوٹے خدا ایرس کو ایک ویلن یا نیگیٹو کردار کا مالک دکھایا جاتا ہے جو دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ اندرا ہندوستان کا ایک بہت ہی مشہور دیوتا ہے جسے سناتن مذہب کے مطابق سورگ یعنی جنت کا حکمران بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ وہ دیوتا ہے جس کی عبادت نہیں کی جاتی۔ ہندو مذہب پر یقین رکھنے والے لوگ اسے برے کردار کا مالک، لالچی، مغرور اور حسد میں مبتلا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ قدیم دور میں دیوتا اندرا سے جڑے چند ایسے واقعات درج ہیں جو اس کی انتہائی بری تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اندرا دیو گوتم نام کے رشی کی بیوی پر اس قدر فدا ہو گیا کہ انہوں نے دھوکے سے رشی کو کہیں بھیج دیا اور خود اس کا روپ اختیار کر کے اس کے بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں اندرا دیو رشی کے بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی۔ گوتم رشی کو بات پتہ چلا تو انہوں نے اندرا کو یہ شراپ دیا یعنی بددعا دی کہ تم نے صرف ایک عورت کی شرمگاہ کے لیے مجھے دھوکہ دیا، لہذا تمہاری تمام جسم پر عورت کی شرمگاہ اگائی جائے گی۔ دوستو، یہ اندرا دیو کے لیے انتہائی شرمناک صورتحال تھی۔ وہ روئے، گڑ گڑائے اور اس رشی سے معافی مانگنے لگے۔ تب رشی گوتم نے اندرا پر رحم کھاتے ہوئے ان کے جسم پر موجود خواتین کی شرمگاہ کو آنکھوں میں تبدیل کر دیا، لہذا آج بھی اندرا کی تصویر اور مورتیوں پر بہت ساری آنکھیں دکھائی جاتی ہے۔ ہندو دھرم کے مقدس کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ اندرا دیو تریمورتی یعنی برہما، وشنو اور شیو سے بھی انتہائی حسد رکھتے تھے، اور اسی حسد کی وجہ سے ایک مرتبہ اندرا دیو نے شری کرشنا سے منسوب گاؤں برنداون گاؤں کو سیلاب سے ڈبونے کی کوشش بھی کی۔ دوستو، یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کے بنا پر اندرا کو ایک قابل نفرت اور بری کردار کا مالک دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اوسائڈس۔ یونان کا ایک قدیم اور طاقتور دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ قدیم یونان کے لوگ اوسائڈس کو سیلابوں، قحط سالی اور سمندروں کا دیوتا کہتے تھے۔ یہ لوگ کسی بھی شہر یا آبادی پر قدرتی آفات کا ذمہ دار اسی دیوتا کو یعنی اوسائڈس کو تصور کرتے تھے۔
یہ وجہ ہے کہ کبھی کبھار اس دیوتا کی عبادت تو کی جاتی تھی، لیکن اس کے ڈر سے یونان کے لوگ اس دیوتا سے نہ صرف نفرت کرتے تھے بلکہ کردار کے حوالے سے بھی خاصا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یونان کی دیو ملائی داستانوں کے مطابق یہ وہی دیوتا ہے کہ جس نے میڈوسا نام کی دیو ملائی کے ساتھ ایتھینا کے مندر میں زنا کیا، جس کے سزا کے طور پر یونان کی دیوی ایتھینا نے میڈوسا کو ایک عجیب الخلقت مخلوق میں تبدیل کر دیا۔ دوستوں، میڈوسا پر کسی اور ویڈیو پہ بات کریں گے، فی الحال اپنے ٹاپک پہ ہی بات کرتے ہیں ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو آتے ہیں اپنی ٹاپک پر، اور یہ کہ پوسائیڈس کہنے کو تو ایک یونان کا دیوتا ہے، لیکن قدیم یونانی کے نزدیک اس کی حیثیت ایک لچی، لفنگی اور بدمعاش سے زیادہ کچھ نہیں۔ سیٹ مصر کا ایک مشہور دیوتا ہے جسے مصری طوفانوں، تشدد اور خرابیوں کا دیوتا مانتے تھے۔ ایک مشہور اور طاقتور دیوتا ہونے کے باوجود مصر میں سیٹ کو ایک باغی، دھوکے باز اور قابل نفرت دیوتا تسلیم کیا جاتا تھا۔ سیٹ سے نفرت کی وجہ اس کی وہ بغاوت تھی جو اس نے مصر کے تخت کے جائز وارث اوسائرس کے خلاف کی اور اس کو قتل کر کے خود مصر کا بادشاہ بن بیٹھا۔ دوستو، ابھی کے دور میں بننے والی مووی میں بھی سیٹ کو ایک منفی کردار کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایڈس قدیم یونانی دیو ملائی داستانوں کے مطابق ایڈس یونان کا دیوتا تسلیم کیا جاتا تھا۔ پہلے بیان ہوا دیگر دیوتاؤں کی طرح یہ بھی ایک منفی کردار کا مالک اور دنیا کو مصیبتوں اور برائیوں میں مبتلا کرنے والا دیوتا مانا جاتا تھا۔ یونانی داستانوں میں ایڈس پر خود اپنی ہی بھتیجی کو اغوا کرنے اور اسے زبردستی جسمانی تعلقات قائم کرنے کے الزام بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو ایڈس نام کے سیاہ دیوتا یونان میں اور بھی بہت سے اسکینڈل مشہور ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ فی الحال اپنے ٹاپک پہ ہی فوکس کرتے ہیں۔ خیر، ہم واپس چلتے ہیں اپنی موجودہ ویڈیو کی طرف، یعنی اگلے قابل نفرت اور باطل دیوتا کی جانب، لوکی۔ ہالی ووڈ کے مووی تھور یا ایونجر وغیرہ تو آپ سب نے دیکھی ہوگی۔ اس فلموں میں لوکی کا نام ایک منفی کردار دکھایا جاتا ہے جو اپنے فطرت پرستی اور دھوکہ دینے کی وجہ سے ساری دنیا کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ لیکن دوستو، شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ لوکی کوئی فرضی کردار نہیں بلکہ یہ نورت یعنی وائکنگز کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ نوردک لوگوں کے نزدیک لوکی دیوتا بھیڑیا، سانپ اور بہت ساری بلاؤں کا باپ ہے۔ نوردک رسموں کے مطابق جب لوکی کا شر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو تمام دیوتاؤں نے مل کر اسے ایک بھیانک سزا دی۔ لوکی کو ایک چٹان سے باندھ کر اس پہ بہت سارا سانپ مسلط کر دیا گیا جو اسے روزانہ اپنے زہر میں ڈبا دیتا تھا۔ نورڈک کہانیوں اور علم و آداب میں لوکی اور اس کو ملنے والی سزا کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں کرپشن کرنے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں اور دھوکے بازوں کو لوکی کی سزا کا حوالہ دے کر ڈرایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھے ماضی کے گزرے ہوئے چند بدنام اور باطل دیوتا جنہیں ان کی نفرت اور ناپسندیدگی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ہمیں لائک ضرور کیجیے، جبکہ ہمیں کمنٹس باکس میں یہ بتائیے گا کہ آپ کو مزید کس موضوع پر ویڈیو چاہیے تاکہ ہم آپ کے کنٹینٹ پر ویڈیو بنا سکیں، نہ کہ اپنے۔ تو دوستو، فی الحال آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا سفر بہت لمبا ہوگا، ہم آپ سے ملیں گے کسی اور واقعے کے ساتھ یا کہانی کے ساتھ۔ تو دوستو، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔